السلام علیکم، میں آپ کا منٹور راشد عباس لرن اردو وتھ پروفیسر راشد عباس کے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں 11ویں کلاس کی شعری اصلاحات کے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ آسان طریقے بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے اپنے سوالات کو دیکھتے ہی کیسے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ شعری اصلاحات کیا ہیں؟ جب کوئی لفظ اپنے لغوی معنی کی بجائے کسی مخصوص معنی میں استعمال ہو جس کے بارے میں ماہرین علم و فن متفق ہوں، اسے اصلاح یعنی ٹرم کہتے ہیں۔ ہر علم اور فن کی کچھ اصلاحات ہوتی ہیں جس کو جاننے کے لیے جس کی مدد سے اس علم اور فن کو کیا ہے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی شعری اصلاحات ہیں۔ ہمارے 11ویں کے نصاب یعنی کہ سال اول کے نصاب میں 4 چیزیں ہیں۔ کون سی ہیں؟ مطلع ہے، قافیہ ہے، ردیف ہے اور مقطع ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ سرسری ہم نظر ڈال لیتے ہیں اصلاحات پر، جیسے شعر ہے، شاعر ہے، فرد ہے، تخلص ہے، تضمین ہے یا غزل اور قصیدہ ہے۔ لیکن ہم یہاں صرف 4 چیزوں کا ذکر کریں گے، ان کی وضاحت کریں گے۔ سب سے پہلے ہم مطلع کی طرف چلتے ہیں۔ ایک بار میں بول دیتا ہوں کہ مطلع کیا ہے۔ مطلع عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی ہے طلوع ہونا، نکلنے کی جگہ، یعنی چاند اور سورج کے نکلنے کی جگہ۔ شعری اصطلاح میں ایسے شعر کو مطلع کہتے ہیں جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں۔ ہم قافیہ اور ہم ردیف بھی کہا جاتا ہے۔ کبھی کبھی شعر کے اندر ردیف کا استعمال نہیں ہوتا، جسے ہم غیر مردف شاعری کہتے ہیں، اس میں صرف ہم قافیہ دیکھنا ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مطلع کیا ہے۔ مطلع عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی طلوع ہونے کی جگہ، نکلنے کی جگہ، یعنی چاند اور سورج کے نکلنے کی جگہ۔ اس 6 اصطلاح میں غزل یا قصیدے کا وہ پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں، مطلع کہلاتا ہے۔ اگر دونوں مصرے ہم قافیہ نہ ہوں، وہ غزل یا قصیدے کا پہلا شعر ہوگا۔ اسے ہم مطلع نہیں کہہ سکتے۔ مطلع
عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ، نکلنے کی جگہ میں، یعنی چاند اور سورج کے نکلنے کی جگہ۔ شعر اسلام میں غزل یا قصیدے کا وہ پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم کافیاں ہوں مطلع کہلاتا ہے۔ اگر پہلا شعر کے اندر دونوں مصرے ہم کافیاں نہیں ہیں یعنی کہ نہ ہوں تو وہ غزل یا قصیدے کا مطلع نہیں ہوگا، یعنی کہ اسے پہلا شعر کہیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مطلع غزل میں زیادہ سے زیادہ کتنے مطلع ہوتے ہیں۔ یہاں میں چند اہم نکات ایک سائڈ پہ لکھ دوں گا جس کو دیکھ کر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ مطلع کے اندر کن کن چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے۔ مطلع غزل کا نقیب ہوتا ہے، مطلع غزل کا نقیب ہوتا ہے، غزل یا قصیدے میں زیادہ سے زیادہ 3 مطلع ہوتے ہیں۔ مطلع اول جسے مطلع اولیٰ بھی کہتے ہیں، مطلع ثانی جسے حسن مطلع یا زیب مطلع بھی کہتے ہیں، تیسرا شعر مطلع ثالث۔ مطلع کہ اگر غزل یا قصیدے کے پہلے شعر میں دونوں مصرے ہم کافیاں ہیں تو اسے ہم مطلع اول کہیں گے، اسے مطلع اولیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اگر دوسرے شعر کے اندر بھی دونوں مصروں میں یعنی کہ قافیہ موجود ہے تو اسے ہم مطلع ثانی کہیں گے، دوسرے شعر کو ثانی۔ اگر تیسرا شعر بھی ایسا ہی ہے تو اسے مطلع ثالث کہیں گے۔ ماہرین کے مطابق کہتے ہیں کہ دوسرا مطلع یعنی کہ مطلع پہلے مطلع کے بعد جو شعر آتا ہے اسے حسن مطلع کہتے ہیں، وہ بھلے مطلع ثانی ہو یا نہ ہو۔ حسن مطلع کا دوسرا نام زیب مطلع ہے۔ اگر پوچھا جائے آپ کے پیپر میں کہ حسن مطلع کسے کہتے ہیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تمام مطلعوں کے بعد پائے جانے والا شعر حسن مطلع کہلاتا ہے، جس کے پہلے مصرے میں قافیہ موجود نہیں ہوتا جبکہ دوسرے مصرے میں قافیہ لازمی موجود ہوتا ہے۔ جی، زیب مطلع کے بعد اب ہم نے ایک اور اہم پوائنٹ بتانا ہے کہ مطلع اسم ظرف مکان ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اسم ظرف مکان، یعنی ایسا اسم جو کسی جگہ کو ظاہر کرے۔ مطلع اسم ظرف مکان ہوتا ہے، یعنی ایسا اسم جو کسی جگہ کو ظاہر کرے۔ مطلع کی چند باتیں ہم نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اب اس کے بعد ہم مطلع کی مثال کی طرف چلتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو یہ بات جو ہے وہ کلیئر ہو جائے کہ مطلع کے اندر ہم نے کن کن چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا شعر مطلع کے بعد مطلع کی پہچان ہے۔
ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، پر کیا کریں کہ ہو گئے ناچار جیتے ہم۔ اس شعر کے آخر میں سے ہم جو ہے یہ دو الفاظ آئے ہیں جو ردیف ہے، اور اس کے پیچھے بالکل ہم نے دیکھنا ہے ایک قافیہ ہے، اور اس کے دوسرے شعر میں بھی ایسے ہی ہے۔ اب سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ مطلع اول، یہ شعر غزل کا پہلا شعر ہے اور اس کے اندر قافیہ موجود ہے۔ اگر قافیہ موجود ہے تو یہ مطلع اول ہوا، اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے ترتیب سے ہم نے غزل کے 3 شعر لکھے ہیں۔ اگر دوسرے شعر کے دونوں مصروں میں بھی قافیہ موجود ہے تو یہ مطلع ثانی کہلائے گا۔ اب دوسرے شعر میں کسی یعنی کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ دوسرے شعر میں کسی کو کسی سے اور کس بے کسی، یہ الفاظ جو ہیں یہ اکٹھے آگے ہمارے سامنے۔ ہم نے پہلے شعر کو دیکھ لیا ہے، کسی اور جی جو ہے یہ آ گیا ہے۔ اب ہم دوسرے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ اگر اس کے دونوں مصروں میں بھی قافیہ موجود ہے تو یہ مطلع ثانی کہلائے گا، اور تو تیسرے شعر کے پہلے مصرے میں قافیہ نہیں ہے تو یعنی کہ یہ ہمارا عام شعر ہوا، جسے ہم جو ہے وہ حسن مطلع بھی کہہ لیتے ہیں، لیکن زیادہ ہم حسن مطلع دوسرے شعر کو ہی کہیں گے۔ یہ ہمارا مطلع اول یعنی اولا ہوا، پہلا شعر۔ دوسرا شعر مطلع ثانی، جس کو ماہرین کے متفق ہونے کے مطابق مطلع ثانی کو حسن مطلع بھی کہا جاتا ہے، جس کی تعداد 1 ہوتی ہے۔ اس کے مطلع کے بعد یعنی کہ مطلع ثانی کے بعد ہم نے شعر نمبر 3 کو دیکھا تو اس کے اندر پہلے مصرے میں قافیہ نہیں ہے تو یہ ایک عام شعر ہوا، اسے ہم مطلع ثالث نہیں کہہ سکتے۔ تو آج کی یہ ویڈیو ہماری جو ہے وہ اختتام کو پہنچی۔ اس کے اندر ہمارے کچھ پوائنٹس رہتے ہیں، یعنی کہ قافیہ، ردیف اور مقطع کی پہچان اور وضاحت رہتی ہے، جو بہت جلد اگلی ویڈیو میں آپ کو جو ہے وہ سینڈ کر دی جائے گی، اپلوڈ کر دی جائے گی۔ اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سب کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کا بٹن بھی دبا دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔